اس وقت ایسی بچکانہ حرکتوں سے اجتناب کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں مودی کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ظالموں کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز ہندوؤں میں جو پست قوم ہے ان کے اندر بھی، وہ بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور بھی بعض قومیں ہیں، میں ان کے نام ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، تو ان کے اندر بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہندوستان میں، ان میں بھی مودی کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ اور اگر مودی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ چیز ہندوستان کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مودی کی ظالم حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، اور وہ تو ظاہر ہے ہماری درخواستوں پہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بعض لوگوں کی طرف سے جو ایک منفی کمنٹس مسلسل آ رہے ہیں وہ بہت ہی قابل افسوس ہیں۔ کشمیریوں کے دفاع کے لیے یقیناً جہاد بھی ضروری ہے، ان کی پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کی پوسٹوں کو شیئر کرنا بھی ضروری ہے، ان کے لیے دعائیں مانگنا بھی ضروری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو مسلمان بھی، جو پاکستانی بھی اہل کشمیر کے حق میں جس طرح سے کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے، اور دوسرے اس کو اپریشیٹ کریں۔ جو ہماری آرمی ہے وہ بارڈر پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ ضروری نہیں کہ جو کچھ آرمی بارڈر پہ کر رہی ہو وہ ساری دنیا کو بتا کے کر رہی ہو، لیکن آرمی کے خلاف بھی نیگیٹو کمنٹس لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ حکومت کے خلاف نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کر رہی ہے، اور جتنی ذمہ داریاں حکومت کی ہیں وہ پورے طور پر پوری کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ افسوس اس پر ہے، میں حکومت کا دفاع نہیں کر رہا، کوتاہی ہوگی، مجھے نہیں معلوم نہیں ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، لیکن افسوس اس پر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس پہ تبصرہ مت کرو، اس کے در پہ مت ہو۔ اکثر جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس نالج زیرو ہے، مگر ہر آدمی اس پہ بیٹھ کے تبصرہ ایسے کر رہا ہے جیسے وہ کشمیر کے اندر سے ہو کر آیا ہو اور اپنی ذمہ داری وہ اعلیٰ وجہ الکمال پوری کر رہا ہو۔ تو خدا را اس طرز عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فضل یہ ہے کہ اس ظلم کے یعنی کہ نتیجے میں کشمیری کم از کم متحد ہو چکے ہیں، وہاں جو مختلف قسم کے دھڑے تھے وہ آپس میں متحد ہو گئے ہیں مودی کے خلاف، تو ہمیں بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی طبقہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو آپ بجائے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹس کر کے ایک نئی جنگ چھیڑنے کے بجائے آپ یہ کریں کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو کس حد تک پوری کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جہاد پہ کیوں نہیں جا رہے، تو میں کمنٹس کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کے کمنٹس کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ اگر فرض ہوا ہے تو آپ پر بھی تو فرض ہوا ہے۔ ان نیگیٹو کمنٹس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں مسلم جو ہیں وہ زبردستی ان کو ہندو بنا دیا گیا ہے۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور جہاں ظالموں کا زور چلتا ہے وہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب ان لوگوں کی ایک جنی حسرت سے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اگر وہ اس طرح کے کمنٹس دیکھیں گے ان کے دل پہ کیا گزرے گی کہ یہ لوگ تو خود متحد نہیں ہے، کوئی فوج کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی علماء کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی سیاسی تنظیموں کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایسے موقع پہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرے، دوسرے پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ جو ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس میں بدگمانی کا عنصر زیادہ ہے، ریسرچ اور تحقیق کم ہے۔ تو جو لوگ بھی نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں، اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، علماء کا جو ایک دکھ ہے، جو غم ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، کسی کی سمجھ میں اگر کچھ آ رہا ہے تو اسے کرنے دیں، کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا وہ کچھ کر رہا ہے۔ اور یہ الزام لگانا کہ صرف اسی پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی بدگمانی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپر لیول پہ کوشش کر رہے ہوں۔ تو اپنی صفوں میں ایسے لوگ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور قوم کو منتشر کر رہے ہیں، ان حالات میں ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، ان کے کمنٹس کو نہ پڑھیں، یہ ہماری صفوں کو توڑ رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ملت واحدہ بننے کی ضرورت ہے، اور جیسی بھی ہو ہماری فوج، ہماری گورنمنٹ جیسی بھی ہو، کم از کم کشمیر کے ٹاسک پہ ہمیں حکومت کا، فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ان اداروں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، آپ کو 100% یقین ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور پھر آپ خیر خواہی والے کام کریں ایسی، یعنی جا کے آپ کے اگر رسائی ہے اپر لیول پہ حکومت تک پہنچنے کی تو آپ جا کے حکومت کے پاؤں پکڑیں، آپ اس طرح سے ان کی خیر خواہی کی کوشش کریں۔ صرف تانے دے دے کے جو لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں،
ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ حکومت کا پٹھو، وہ ایجنسی کا آدمی، وہ فلانے کا اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، وہ زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تو بیچارے پٹ رہے ہیں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ آپ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے سوا کیا کر رہے ہیں، آپ منفی سوچ پھیلانے کے سوا آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے. تو ہمیں اس وقت متحد ہونا پڑے گا. ہر شخص نہ کامل ہوتا ہے، نہ ہر شخص ہر محاذ پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اگر اس طرح آپ اپنی ہی قوم کی منفی چیزوں ہی کو سوچتے رہیں گے تو ہم اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں من حیث القوم متحد ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے، اور جو کسی بھی سطح پہ کوئی مثبت کام کر رہا ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص کچھ نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ فرد ہو، تو آپ جائیں اس کو سمجھائیں. نہیں سمجھا سکتے تو آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹس کر کے لوگوں میں اشتعال پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا، یعنی وہ کام جو دشمن کا تھا، وہ ان میں جو نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں بہت سے مخلص لوگ بھی ہیں، لیکن نادانستہ طور پر ہم دشمن کا ایجنٹ بن رہے ہیں. جو کام ہمارے دشمن کا تھا، ہماری صفوں میں اختلاف پیدا کرنا، بہت سے مخلص لوگ وہ کام نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں، اور وہ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، اس ضرب المثل کا جو ہے وہ مصداق بن رہے ہیں.